Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Regarding chapter 17, some natural phenomena. तो आज हमारा टॉपिक है रिक्टर स्केल. Richter scale is used to express power of an earthquake in terms of magnitude on a scale called a Richter scale. Destructive earthquakes have higher magnitude than 7. یہ جو earthquakes جو زیادہ تباہی پھیلاتے ہیں ان کا میگنیچیوڈ 7 سے زیادہ ہوتا ہے. اور جو کل ہم نے بتایا کچھ بڑے بڑے earthquakes کے بارے میں، اور یہاں پہ انڈیا میں گجرات میں جو 2001 کو 26 جنوری کو earthquake آیا تھا، اور ناردرن کشمیر میں جو جس نے تباہی مچا دی پاکستان میں، افغانستان میں، وہ 8 اکتوبر 2005 کو آیا تھا. ان دونوں earthquakes کا میگنیچیوڈ 7.5 تھا، لہٰذا اسی لیے انہوں نے بہت زیادہ تباہی کی. اور یہ جو ٹریمرز پروڈیوس ہوتے ہیں، جب earthquake آتا ہے تو ٹریمرز پروڈیوس ہوتے ہیں آن دا سرفیس آف ارتھ. These tremors are called seismic waves. They are recorded by an instrument called seismograph. Figure 17.13. اب یہ seismograph کیا ہے؟ It is simply a vibrating rod یا pendulum. اور اس کے ساتھ ایک پین اٹیچ ہوتا ہے اس کے فری اینڈ پہ، جو ریکارڈ کرتا ہے سیسمک ویوز کو آن اے پیپر. اس پیپر کو نیچے اس پین کے نیچے سے وہ رول کرتا ہے، وہ گھومتا ہے، اور پھر اس پہ گراف بن جاتا ہے. اب یہ جو گراف اس سیسموگراف میں، جس کو ہم سیسموگراف کہتے ہیں، یہ صرف ارتھکویک میں ہی نہیں بناتا. تو جب بھی سڈن شیکنگ آف ارتھ ہو جائے تو یہ چونکہ ارتھکویک سے بہت زیادہ ہوتی ہے، اگر ان کا میگنیچیوڈ زیادہ ہو، یہ والکینک ایرپشن کے وقت بھی یہ سیسموگراف ہمیں ریکارڈنگ دیتا ہے، ہمیں گراف دیتا ہے. یا اگر کوئی میٹیئر ہٹ کرے آن دا سرفیس آف ارتھ تو اس وقت بھی یہ ٹرمبلنگ آف ارتھ ہم فیل کرتے ہیں، اور سڈن شیکنگ آف ارتھ اس وقت بھی فیل کرتے ہیں اگر ہمارے آس پاس کوئی انڈر گراؤنڈ نیوکلیئر ایکسپلوژن کیا جائے. اب یہ جو گراف ہے یہ سائنٹسٹ سے اسٹڈی کیا جاتا ہے، جو سیسموگراف بناتا ہے اس پیپر پہ، اور اس سے وہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اس ارتھکویک کا میگنیچیوڈ، پاور کی کتنی تباہی یہ کر سکتا ہے، اور اس کا میگنیچیوڈ کتنا ہے. اب یہ ریکٹر اسکیل جو ہے اٹ از ناٹ لینئر. دیٹ مینز اگر اس کے میگنیچیوڈ میں 2 کا انکریز ہو تو دیٹ مینز 1000 ٹائمز مور ڈسٹرکشن. فار ایگزامپل اگر کوئی ارتھکویک 7 ہو تو دس ہیز 1000 times more destruction than the earthquake which has magnitude 5 on the Richter scale. اب اس کے ساتھ ہم protection against earthquakes، چونکہ earthquakes are not predictable، ان کو ہم پہلے سے نہیں بتا سکتے ہیں ان کے بارے میں کچھ. ہاں کیونکہ یہ موسٹ البتہ یہ بتا سکتے ہیں کہ دے آر موسٹ لائکلی آکر ان فالٹ زونز، سیسمک زونز پہ. تو اب کیا کرنا چاہے اس پروٹیکشن میں؟ نمبر 1 ٹو میک اے کنسٹرکشن ایز سمپل ایز پاسبل. تو پرٹیکولرلی ان سیسمک زونز میں، فالٹ زونز میں کنسٹرکشن بنانی چاہے سمپل جتنا ممکن ہو. نمبر 2، اور ہمیں کنسلٹ کرنا چاہیے آرکیٹیکٹس کو، ایکسپرٹ جو ہے، اور انجینئرس کو جب ہم کوئی کنسٹرکشن بنائے. نمبر 3 فالٹ زونز، جیسا کہ دکھائے فگر 17.10 اور 17.12 میں کہ کون کون سے علاقے پڑتے ہیں. اس میں ہمیں مڈ کرنی چاہیے استعمال، یا ٹمبر، پلائی ووڈ ایٹسٹرا. تو روفز مطلب کنسٹرکشن میں
چونکہ کنکریٹ کے بدلے، کنکریٹ تو جب وہ بہت بھاری ہوتا ہے، بہت ہیوی ہوتا ہے، لہٰذا اس کی ڈیمیج بھی زیادہ ہوگی ایز کمپیئر ٹو مڈ اینڈ دس ٹمبر، پلائی ووڈ ایٹسٹرا. اور روف کو ہمیں زیادہ سے زیادہ لائٹ بنانا، اس میں لائٹ میٹیریل روف بنانے میں استعمال کرنا چاہیے. اور جو کپ بورڈس ہیں یا شیلوز ہیں ان کو والز میں فکس کرنا چاہیے تاکہ وہ ایزیلی ہم پہ نہ گرے. اور اسی طرح جو کمروں میں ہم میٹیریلز ہینگ کرتے ہیں، وال کلاکس کرتے ہیں، فوٹو فریمز کرتے ہیں، گیزرز کرتے ہیں، تو ان میں بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی ہیوی میٹیریل نہ ہو. جیسے مطلب فوٹو فریمز ہے، فوٹو فریمز کو ہم گلاس کے بدلے کوئی ٹرانسپیرنٹ لائٹ پیپر میٹیریل لگا سکتے ہیں، تو اس طرح یہ ہلکے ہو جائیں گی. یا گیزرز کو جتنا ممکن ہے نیچے رکھیں گے، اوپر زیادہ نہیں رکھیں گے، اور چھوٹے چھوٹے رکھیں گے، ہیوی والے نہیں رکھیں گے لٹکا کے. اور نمبر 5، ہمیں اپنی بلڈنگ میں فائر فائٹنگ اکوپمنٹس رکھنے چاہیے پہلے ہی، تاکہ اس وقت چونکہ ارتھکویک میں اکثر آگ لگتے ہیں تو اس وقت یہ کام آ جائے. اور سینٹرل بلڈنگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ رورکی، تو اس نے کیا کیا ہے، اس نے ایک ٹیکنیک ڈیولپ کیا ہے تاکہ ہم ارتھکویک پروف ہاؤسز بنائیں. ہاں، اب ارتھکویک اگر سٹرائک ہو تو پھر ہم گھر پر ہوں تو ہم کیا کریں؟ تو ہمیں اگر موقع ملے تو ہمیں ٹیبل کے نیچے شیلٹر لینا چاہیے اس وقت تک جب تک شیکنگ بند نہ ہو جائے. اور اسی طرح ہمیں اس وقت تھوڑا دور رہنا چاہیے ٹال اینڈ ہیوی آبجیکٹ سے تاکہ وہ ہم پہ نہ گرے. اگر اب ہم بیڈ پر ہے اور ارتھکویک ہو گیا، ارتھکویک نے اسٹرائک کیا، تو ہمیں کھڑے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اسی بیڈ پہ لائنگ پوزیشن میں رہنا چاہیے. اور لائنگ پوزیشن میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے سر کو، اپنے ہیڈ کو پروٹیکٹ کرنا ہے پلو سے. اور اگر ہم اب گھر سے باہر ہوں تو کیا کریں گے؟ تو ہمیں اگر موقع ملے تو ہمیں کلیئر سپاٹ جو بلڈنگ سے دور ہو، ٹال ٹریز سے، الیکٹریکل وائر سے، تو پھر اس سے دور تھوڑی دور جا کے ہم وہاں شیلٹر لے سکتے ہیں. اور ہمیں پھر زمین پہ بیٹھنا چاہیے، کھڑے نہیں رہنا چاہیے، دوڑنا چلنا یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم اب کار یا بس میں ہو تو ہمیں باہر نہیں آنا چاہیے، اور ہمیں ڈرائیور کو بولنا چاہیے کہ وہ بہت آہستہ چلائے گاڑی کو، کار کو، تاکہ کوئی کلیئر سپاٹ نیئر بائی مل جائے. اگر پہلے ہم کلیئر سپاٹ پہ ہوں تو پھر جو ٹال بلڈنگ سے، ٹال ٹریز سے اور الیکٹریکل وائر سے دور ہو اور جن سے کوئی خطرہ نہ ہو، پھر چلنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر تھوڑی یعنی نیئر بائی ایز پاسبل ایز نیئر بائی کوئی جگہ دیکھنی ہے تاکہ جو ان چیزوں سے دور ہو، اور ہمیں وہاں رکنا چاہے، ہمیں گاڑی نہیں چلانی چاہے. اور اس وقت تک جب تک یہ شیکنگ سٹاپ ہو. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان جو ڈیزاسٹرس ہے نیچرل، تو بہرحال ان سے بچائے. تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہے. کل ہم امپارٹنٹ کوشچنز اس چیپٹر کے بارے میں ان کے بارے میں بات کریں گے، ان کو یہاں ہائی لائٹ کریں گے، ان کو ایکسپلین کریں گے. انشاءاللہ فی امان اللہ.